اسلام آباد میں بلوچستان شہداء فورم کے جو رہنما ہیں اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ کرتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ریاست ہماری مشکلات سمجھا سکتے ہیں اور کبھی کبھار ان کو زور کی بنیاد پر سمجھاتے ہیں، تو آپ سب سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہماری آواز آپ پہنچائیں تاکہ کل کے دن کسی اور ماں کے ساتھ یہ ظلم نہ ہو، کل کے دن کسی اور بچے کے ساتھ یہ ظلم نہ ہو، کل کے دن کسی اور بیٹی کے ساتھ یہ ظلم نہ ہو۔ آخر میں اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی، خواہ وہ تعلق ہو، خواہ وہ فوجی اداروں سے ان کا تعلق ہو یا سول لائن اداروں سے ان کا تعلق ہو، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ آخر میں ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے دفن کر دینا، اگر میں مر جاؤں تو مجھے دفن کر دینا، مجھے اس ملک کا پانی پلا دینا، مجھے اس ملک کا پانی پلا دینا۔ میں تاج محل تو نہیں مانگ رہا، میں تاج محل تو نہیں مانگ رہا، بس میرے قبر پر یہ سبز ہلالی پرچم لہرا دینا۔ پاکستان زندہ باد، بلوچستان پائندہ باد۔ اس کے بعد شہداء کے کچھ لواحقین آپ سے اپنے خیالات کا ذکر کریں گے۔ میر فرید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج تمام میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ یہاں پر آئے ہیں اور شہداء فورم کے کیمپ پر۔ میں میڈیا کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں اپنے شہیدوں کا لہو کس کے ہاتھ پہ تلاش کروں۔ جب ہمیں مارا جاتا ہے تو وہاں سے تنظیمیں قبول کرتے ہیں بی ایل اے، بی ایل ایف، یو بی اے کے نام پہ، اور انہی دہشت گردوں کے لیے چیف جسٹس صاحب جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں۔ لیکن بلوچستان کے شہیدوں کے لیے جن ایک دھماکے میں ہمارے 300 لوگ شہید ہوتے ہیں۔ جب سراج رسانی پر دھماکہ ہوا تو ایک ماں کے 7 لخت جگر شہید ہوئے۔ آپ میڈیا نے تو کسی کو نہیں دکھایا کہ ایک دھماکے میں 7 لخت جگر شہید ہوتے ہیں۔ میں آسمانی مری کی لہو کس کے ہاتھ پہ تلاش کروں جو 8 سے 6 دن پہلے بولان سے اٹھایا گیا تھا۔ چیف جسٹس صاحب بلوچی عدالت میں اس کو سزائے موت دیا گیا اور اس کی آنکھوں میں گولیاں ماری گئی۔ کیا اس ملک میں 2 عدلیہ کے نظام ہے؟ کیا ایک نظام وہ ہے چیف جسٹس صاحب جس کو دہشت گرد چلا رہے ہیں؟ میرے بلوچستان میں وہ ظلم ہو رہا ہے کہ تنظیموں نے بلوچستان شہداء فورم کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جمال رئیسانی نے کہا کہ وطن کے لیے جان قربان کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ شہداء کے لواحقین نے کہا کہ ہم اپنے شہداء کا لہو کس کے ہاتھ پہ تلاش کریں، دھماکوں میں ہمارے پیارے شہید ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد میں بلوچستان شہداء فورم کے رہنماؤں کی اس وقت میڈیا سے گفتگو جاری ہے، جبکہ ان کا یہی کہنا ہے کہ بلوچستان میں اس وقت زیادتی کی جا رہی ہے اور ہمارے ملک دشمن عناصر عرصے سے سازشوں میں مصروف ہیں۔ ہم اپنے شہداء کے لیے بات کر رہے ہیں۔ جمال رئیسانی جو کہ بلوچستان شہداء فورم کے رہنما ہیں، ان کا کہنا تھا کہ ہمارے شہداء وطن کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں۔ میڈیا کے توسط سے ہم اپنی آواز سب تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ جمال رئیسانی نے کہا کہ وطن کے لیے جان قربان کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ شہداء کے لواحقین نے کہا کہ ہم اپنے شہداء کا لہو کس کے ہاتھ پر تلاش کریں، دھماکوں میں ہمارے پیارے شہید ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد میں بلوچستان شہداء فورم کے رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو جو کہ آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ اس موقع پر جمال رئیسانی کا کہنا تھا کہ ملک دشمن عناصر عرصہ دراز سے سازشوں میں مصروف ہیں، ہم اپنے شہداء کے لیے بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اگر تو ہمیں شہید کیا جاتا ہے تو آپ کہیں پاکستان زندہ باد کہنا اگر ایک جرم ہے تو یہ جرم ہم کرتے جائیں گے۔ اگر ہم بلوچستان میں پاک فوج زندہ باد کہتے ہیں تو ہمیں شہید کیا جاتا ہے تو پاک فوج زندہ باد کہنا اگر جرم ہے تو ہم یہ جرم کرتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے
यहाँ सुप्रीम कोर्ट में अगर मिसिंग पर्सन की बात होते हैं तो मैं सुप्रीम कोर्ट से कहता हूं कि एक धमाके में हमारे 300 लोग शहीद होते हैं, उनके लिए जुडिशल कमीशन आप क्यों नहीं बनाते हैं? जब हमें शहीद किया जाता है तो मुख्तलिफ तंजीमों के नाम से कबूल किए जाते हैं। किसी को इंडिया में बैठ के व्हाट्सएप पे कबूल करते हैं इंडियन नंबर से, या अफगानिस्तान में बैठे हुए अफगानी नंबरों से कबूल करते हैं। क्या मैं अपने लोगों को इस तरह तना छोड़ूं? ये उन दहशतगर्दों की भूल है। हम मरेंगे, आप जितने भी मारेंगे, हमारे सीने धमाकों और गोलियों के लिए हाजिर हैं, लेकिन हम आपके सामने सरेंडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने वाले हैं। आखिर में मैं आप मीडिया से भी ख्वाहिश करता हूं कि आप आए बलोचिस्तान, आप इस्लामाबाद से निकले, मैं बलोचिस्तान के शहीद के घर पे आपको ले जाऊंगा, फिर आपको पता चलेगा कि हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है। मैं चीफ जस्टिस साहब से कहता हूं, आप इस कोर्ट से निकले। बलोचिस्तान शोहदा फोरम के बलोचिस्तान शोहदा फोरम के रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जमाल रईसानी का कहना था कि मीडिया के तवस्सुत से हम अपनी आवाज़ सब तक पहुंचाना चाहते हैं। आज हम जिस दर्द से गुजर रहे हैं वो हमें और हमारे अल्लाह को पता है। अगर हम शोहदा के लिए आवाज़ ना उठाएं तो हमारा ज़मीर हमें मलामत करता है। हमारी आवाज़ उठाएं ताकि कल को किसी और माँ, बहन, बेटी के साथ ऐसा ना हो। उन्होंने कहा कि हमारे लोग सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानियत की खातिर शहीद हुए हैं, कल हमें भी टारगेट किया जा सकता है। फोरम के रहनुमाओं के इस वक्त बलूचिस्तान शोहदा फोरम के रहनुमा इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जमाल रईसानी का कहना था कि हमारे लोग सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानियत की खातिर शहीद हुए हैं, कल हमें भी टारगेट किया जा सकता है। आज हम जिस दर्द से गुजर रहे हैं वो हमें और हमारे अल्लाह को पता है। अगर हम शोहदा के लिए आवाज़ ना उठाएं तो हमारा ज़मीर हमें मलामत करता है। हमारी आवाज़ उठाएं ताकि कल को किसी और माँ, बहन, बेटी के साथ ऐसा ना हो। इस वक्त बलूचिस्तान शोहदा फोरम के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। उनका ये कहना है कि मीडिया के तफस्सुस से हम अपनी आवाज़ सब तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे लोग सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानियत की खातिर शहीद हुए हैं, कल हमें भी टारगेट किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज हम जिस दर्द से गुजर रहे हैं वो हमें और हमारे अल्लाह को पता है। हमारी आवाज़ उठाएं ताकि कल किसी और माँ, बहन, बेटी के साथ ऐसा ना हो। जमाल रईसानी का कहना था कि कल हमें भी टारगेट किया जा सकता है। हमारी आवाज़ उठाएं ताकि कल को किसी और माँ, बहन, बाप, बेटी के साथ ऐसा ना हो। इस्लामाबाद में बलूचिस्तान शोहदा फोरम के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। जमाल रईसानी मीडिया से बात कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि मीडिया के तवस्सुत से हम अपनी आवाज़ सब तक पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।